گزشتہ دنوں کوئٹہ میں ایک شخص نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں توہین کی۔ دل انتہائی دکھا، لہو کے آنسو رویا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے کہ آج کا انسان اتنا بے دریغ ہو چکا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی بھی ان کی زبان درازیوں سے محفوظ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں نازیبا الفاظ کہے گئے ہیں، جن الفاظ کو میں اپنی زبان پر دہرانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ دل بڑا دکھا۔ یا اللہ، میرے نبی نے فرمایا تھا، من سب نبیا فاقتلوہ، جو نبی کو گالی دے، جو نبی کو برا بلا کہے، جو نبی کے بارے میں برا گمان رکھے، فاقتلوہ، اس کو قتل کر دے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ میں نے سوچا اب کیا ہوگا، قانونی اداروں کے ہاتھوں میں یہ شخص چلا گیا ہے، ہمیں اپنے قانون سے توقع تھی، امید تھی کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، لیکن میں اللہ کی شان پر قربان جاؤں، میں اللہ کے قدرت پر اور اللہ کے انتقام پر قربان جاؤں۔ ابھی ہم اس غم ہی میں تھے، اس دکھ ہی میں تھے، اس درد ہی میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئٹہ کی اس سرزمین پر جہاں پر پیغمبر کی گستاخی کی گئی ہے، اسی کا قلع کما کرنے کے لیے، اسی کا سد باب کرنے کے لیے، اسی کو راستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹانے کے لیے، اور دنیا کو بتانے کے لیے، اور دنیا کے سامنے اس کو عبرت کا انجام بنانے کے لیے غازی سید خان سرحدی اٹھا، اور اس نے نہ اپنی نوکری کی پرواہ کی، نہ اپنی جاب کی پرواہ کی، نہ اپنے سرکاری ادارے کی پرواہ کی، نہ اپنی جان کی فکر کی، نہ اپنے گھر والوں کی فکر کی، نہ اپنے بچوں کی فکر کی۔ اس کے سامنے ایک ہی لفظ تھا، اس کے سامنے میرے محبوب کا ایک ہی پیغام تھا، وہ یہ تھا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان والوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ محبوب ہے، ان کے اپنی اولاد سے زیادہ محبوب ہے، ان کے اپنے ساری چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہے۔ غازی سید خان سرحدی قابل تحسین، قابل تعریف اور قابل داد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے آنے والے مراحل کو آسان کرے، اور میں حکومت وقت اور اداروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو قانونی ٹرائل سے گزارنے کے بعد اعزاز سے نوازا جائے۔ یہ وہ کام تھا جو ادارے کرتے، حکومت وقت کرتی، لیکن اللہ ہے، اللہ جس سے لینا چاہے۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس راستے میں قبول ہو جاتے ہیں۔